السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج کا خوفناک واقعہ ہم کو ہمارے بہت اچھے لسنر دانیال صاحب نے بھیجا ہے۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن۔ کچھ سفر کی یادیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس سڑک پر تو کیا کہیں بھی ڈرائیو کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت انجانا سا خوف گھیرے رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک ریئل انسیڈنٹ پیش آیا جس کی وجہ سے میں نے ہائی وے پر گاڑی چلانا چھوڑ دی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بائی روڈ اپنی سٹی سے اکیلا دوسری سٹی ایک کام سے آیا ہوا تھا۔ میں جلدی اپنے کام نمٹا رہا تھا کیونکہ اس وقت میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ 2 دن میں نے اپنا کام ختم کیا اور رات میں اپنا سامان پیک کر کے رکھ دیا کہ صبح ہوتے ہی گھر کے لیے نکل جاؤں گا۔ پر رات میں ہی دیر سے میرے موبائل پر گھر سے کال آئی۔ بھائی کے اس ٹائم پر کال کو دیکھ کر میں دل میں گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے کال پک کی تو دوسری طرف سے میرا بھائی گھبراتے ہوئے بولا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تم کو بہت یاد کر رہی ہیں، تم جتنا جلدی ہو سکے گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے بھائی کو بتایا کام نمٹ گیا ہے، میں صبح ہی گھر کے لیے نکل جاؤں گا۔ پر کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد ایک انجانا سا خوف مجھے ستانا شروع ہو گیا۔ میں امی کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میرا سامان تو پیک ہی تھا تو میں نے اسی وقت گھر کے لیے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور اپنی گاڑی میں سامان رکھ کر نکل گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ میں گاڑی بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا، پر تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا ہائی وے پر ضرورت سے زیادہ سناٹا تھا۔ ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے گاڑی سلو کرنا پڑ گئی کیونکہ دھند گہری ہوتی جا رہی تھی اور رات کے اندھیرے میں دیکھنا اور مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور میری گاڑی میں فوگ لائٹس بھی نہیں تھیں۔ آہستہ میری اسپیڈ اتنی سلو ہو گئی کہ میں گاڑی کو 15 سے 20 کی اسپیڈ میں چلا رہا تھا، پر مجھے گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے گاڑی روکی نہیں بلکہ سلو چلاتا رہا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے رستے میں ایک گاڑی سائڈ پر کھڑی دکھائی دی جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، پر اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کار اس طرح سے سلوپ میں رکی ہوئی تھی کہ جس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا شاید دھند کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں رکنا تو نہیں چاہتا تھا، پر اس رستے کی پراسراریت نے مجھے وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا، اور میں وہاں یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی سائڈ پر لگا دی، پر گاڑی سے اترنے سے پہلے میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ جب میں تھوڑا مطمئن ہو گیا تو پھر اپنی گاڑی سے اتر کر واپس اس گاڑی کی طرف جانے لگا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے گاڑی سے ٹارچ بھی ساتھ لے لی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ایک بچی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی چلنے لگا تو میں نے دیکھا ایک بچی اس گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور روئی جا رہی ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس کو آواز دی، کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کا چہرہ اس وقت دوسری طرف تھا، پر اس نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی جواب دیا۔ اتنے میں مجھے گاڑی کی طرف سے ایک بلی کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ 2 سیکنڈ کے لیے گاڑی کی طرف کی، پر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پر میں نے جیسے ہی واپس ٹارچ اس بچی کی طرف کی، وہ بچی وہاں نہیں تھی۔ میں نے ٹارچ اپنے چاروں طرف گھمائی، پر وہ بچی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں تھوڑا ڈرنے لگا تھا کہ یہ بچی ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور گاڑی کی طرف چلنے لگا اور خود کو سمجھانے لگا
کہ دھند کی وجہ سے شاید وہ بچی مجھے دکھائی نہیں دی ہوگی۔ خیر میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کار کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کار کافی پرانے ماڈل کی تھی اور کار کے اندر کھانے پینے کی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ کار کی کیز بھی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر میں شور ہو گیا کہ اس کار والوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، پر وہ لوگ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی اپنی گاڑی کو اس طرح کھول کر اور کیز بھی لگی ہوئے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید آس پاس کچھ خطرہ ہے، ورنہ ایسے سنسان جگہ پر کوئی کیوں اپنی گاڑی اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو میں واپس اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا تو مجھے روڈ کی سائڈ میں جھاڑیوں سے کسی چیز کی آواز آنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی جلدی اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگا، پر میں نے سوچا شاید اس کار کے لوگ کسی تکلیف میں ہوں اور یہیں جھاڑیوں کے پیچھے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے حفاظت کے لیے اپنی گاڑی سے ایک لوہے کی راڈ نکال لی اور اس کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر دوبارہ اس گاڑی کے پاس جھاڑیوں میں ٹارچ ماری اور آواز بھی لگائی کہ کوئی ہے یہاں۔ تو ان جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور لگا کوئی چیز تیزی سے جھاڑیوں کے اندر گئی ہے۔ وہاں اس وقت اتنا سناٹا تھا کہ وہ آواز میں نے صاف صاف سنی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کا کوئی پالتو جانور ہوگا جو ڈر کے اندر کی طرف بھاگا ہے، پر اس کے بعد مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں اس وقت اس پراسرار راستے میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کی طبیعت کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ میں پھر سے اس گاڑی کا جائزہ لینے لگا کہ شاید کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے جب کافی غور سے دیکھا تو گاڑی کی ونڈ اسکرین پر خون کی چھینٹیں دکھائی دی۔ پھر میں ان نشانوں کو دیکھتے ہوئے گاڑی کے نیچے کی طرف دیکھنے لگا تو وہاں ٹائر کے نیچے ایک کالی بلی مری ہوئی پڑی تھی۔ شاید وہ اس کار کے نیچے آ گئی تھی، کیونکہ روڈ پر سے اس کا خون بہتا ہوا کنارے سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا خون سوکھ چکا تھا، مطلب اس ایکسیڈنٹ کو ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ اس کار میں جو بھی لوگ تھے وہ اس بلی کو بچانے کے چکر میں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کار کے آگے پیچھے کوئی نشان نہیں تھا جس سے پتہ چلتا ہو کہ کار کا کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو مجھے تھوڑا شک ہونے لگا کہ اتنی بڑی کار کا صرف بلی کے ٹکرانے پر اتنا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اور اس میں کسی کو بہت زیادہ چوٹ لگنے کی بھی گنجائش کم تھی۔ تو کار میں جو بھی تھا یا جو بھی فیملی تھی وہ سب ایسی اندھیری سنسان جگہ پر کار کو چھوڑ کر کہاں گئے ہوں گے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا دھیان پھر سے اس بلی کی طرف گیا تو ڈر سے میں گھبرا گیا۔ اب اس بلی کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے وہ اور چمک رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا بھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے اس بلی کو دیکھا تھا جب تو اس کی آنکھیں بند تھیں، پر اب اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور کسی زندہ بلی کی طرح چمک بھی رہی ہیں۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ میرا سامنا کسی انجان چیز سے ہو رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ میں پھر اپنی گاڑی کے پاس آ گیا اور گاڑی سے موبائل نکال کر پولیس کو کال کرنے لگا، پر وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا تو کال لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی کال کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرا دھیان پھر سے ان جھاڑیوں کی طرف گیا اور مجھے وہاں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً ٹارچ کی روشنی میں ان جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے دو آنکھیں نظر آئیں، لال لال آنکھیں جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا، مجھے سانس بھی رک رک کے آنے لگی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور راڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اگر کوئی میری طرف آیا تو میں اس پر فوراً حملہ کر سکوں، اور میں آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی طرف پیچھے ہونے لگا۔ پر جب میں پیچھے ہو رہا تھا تو مجھے اچانک پھر سے کسی کی چیخنے کی آواز سنائی دی، اور وہ چیخ سنتے ہی میں کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے زمین پر گر گیا۔ اب جو میں نے دیکھا وہ خون جما دینے والا منظر تھا۔ وہ بلی جو گاڑی کے نیچے مری ہوئی پڑی تھی اب مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ وہ عجیب طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی میں نے کچھ دیر پہلے جھاڑیوں میں دیکھی تھی، لال لال چمکتی ہوئی آنکھیں۔ اب مجھے سمجھتے ہوئے دیر نہیں لگی کہ یہ بلی کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے اور اس نے ہی ان گاڑی والوں کو مار دیا ہوگا۔ میرا ڈر اور خوف سے برا حال تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میں لڑکھڑاتے ہوئے ہی کسی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ بلی مجھے برابر گھور رہی تھی۔
میری کار مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی تو میں پیچھے مڑ کے گاڑی کی طرف بھاگنے لگا، پر جب تک میں گاڑی تک پہنچ پاتا وہ بلی میری طرف آنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شیپ چینج ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے میں گاڑی میں بیٹھ پاتا وہ بلی اس بچی میں تبدیل ہو گئی جو مجھے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے دکھائی دی تھی۔ وہ بچی دیکھنے میں پوری کالی تھی اور اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے بیچ سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا جب تک وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود راڈ اس کی طرف زور سے پھینکی، پر وہ راڈ اس کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اسے اس راڈ سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کار کو لاک کیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا وقت ہی برا چل رہا تھا شاید، کیونکہ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی اور اب وہ بچی میری نظروں کے سامنے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، میں سر سے لے کر پیروں تک کانپ رہا تھا۔ میں کبھی اس کی طرف دیکھتا اور کبھی گاڑی سے سامنے کی طرف دیکھتا۔ میں لگاتار گاڑی کو سینک دیے جا رہا تھا، پر میرے ہاتھ اس بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ مجھ سے کار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بچی میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے اب بس اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ عجیب طرح سے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج بھی اس کا چہرہ اور اس کا ہنسنا یاد ہے۔ اور پھر اچانک میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی میں نے فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ صبح کا اجالا بھی ہونے لگا تھا اور دھند بھی چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور بیک مرر میں پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ بچی اس خالی گاڑی کے پاس کھڑی رو رہی تھی اور شاید اپنے دوسرے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت شکریہ دانیال بھائی آپ کی اس اسٹوری کے لیے۔ فرینڈز، آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات کہ بہت سارے لوگ بس اسٹوری سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو آپ سب سے ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کے ایک لائک اور سبسکرپشن سے مجھے کام کرنے کے لیے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔